آج کا جواب دو سابق وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب کے نام۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی بہت مہربانی، آپ تشریف لائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ سے زیادہ تو کوئی باخبر نہیں ہے اس وقت۔ بس ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کا دن گزرا، یقیناً بہت لمبے عرصے تک، بہت ہی لمبے عرصے تک شاید اس دن کو نہیں بھولا جا سکے گا۔ تو اس نے ایک جو تاریخ کا پہیہ ہے اس کو موڑ کے تو اس کی ڈائریکشن کسی اور طرف کر دی۔ اس سے پہلے ہم لوگ مطمئن تھے، اپنی سیاسی جماعت میں موجود تھے، بہت ساری قربانیاں دی کہ سیاسی جماعت وہ بھی ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ مجھے 7 سال ہو گئے تھے، میرے بڑے بھائی کو کم از کم 12 سال ہو گئے تھے۔ ہم نے پچھلا الیکشن بھی، میرے بڑے بھائی نے، سردار جوید صاحب نے، وہ 2013 میں تحریک انصاف کی طرف سے لڑا تھا۔ میں بھی جب آیا، میں نے ریٹائرمنٹ لی تو کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا، اور سیدھا آ کے تو جدوجہد شروع کر دی، لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، اور پوری محنت کی 6-7 سال، حلقے میں کام بھی کروایا، سارا کچھ کرایا۔ میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں محب وطن ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنا، غدار کہنا اچھی بات نہیں ہے، مگر پھر ہمارے لیے کنٹینیو کرنا اس ویژن اور اس یہ جو ایک بیانیہ بدقسمتی سے بن گیا کہ عمران خان نے، چیئرمین تحریک انصاف نے، گرفتار اسلام آباد میں ہونا ہے، اور آگ جو ہے وہ کور کمانڈر کے لاہور کے گھر میں لگنا، یہ بالکل ناقابل۔ 9 مئی کو آپ کہاں تھے، اور آپ تک پہلے جب یہ خبریں پہنچ رہی تھیں یا پہنچیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، GHQ کے باہر لوگ ہوئے، تو ظاہری بات ہے، آپ نے کہا کہ سیاسی جماعت بھی ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو فوج کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، ساری زندگی آپ کے اندر فوج ابھی تک ہے، تو تب کیا گزر رہی تھی، کیا مناظر دیکھ رہے تھے اور کیا سوچ رہے تھے؟ میں اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو میں اتفاق سے اپنے گاؤں میں تھا، قصور میں تھا، اور میں نے بھی آ کے تو وہاں پہ ایک ہمارے الہ آباد چوک ہے، میں نے وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کیا، تقریر کی۔ میں جب تقریر کر رہا تھا تو مجھے اس دوران خبر کسی نے آ کے تو ویڈیو دکھائی، اور بدقسمتی دیکھیں کہ وہ بندہ بہت ایکسائٹڈ تھا، سر یہ دیکھیں کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی۔ یعنی وہ اس کے اندر خوشی تھی، مطلب وہ بس بے وقوفی تھی نا، ایکسائٹمنٹ، شاید آج وہ بھی خوش نہ ہو۔ بہرحال وہ تو کوئی ایسا منظر پیش ہو رہا تھا کہ جیسے ہم نے حملہ کر کے تو بھارت کے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیا۔ میں تو یقین کریں، مجھے تو کوئی گھنٹہ مجھے یقین ہی، میں نے کہا یہ کہیں اور کی فوٹیجز نکال کے، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آئی ریئلی تھاٹ کہ یہ کسی فلم کا سین ہے یا کوئی پرانا ہے تو جس کو یہ بھڑکانے کے لیے، بس وہ جب میں نے دیکھا ہے تو پھر اس کے بعد آئی کالڈ آف دی پروٹیسٹ مغرب سے پہلے ہی، اور پھر میں چلا گیا گھر۔ پھر آہستہ آہستہ ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئیں کہ ادھر بھی ہو رہا ہے، تو اور جگہوں پہ GHQ میں لوگ دیواریں پھلانگ رہے ہیں، میاں والی کی خبر آئی۔ بس اسی دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میرا خیال ہے کہ فل سٹاپ لگ جائے گا اس طرح کی پالیٹکس۔ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف سے یہ تحریک تباہی کی طرف گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بکھر گئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف میں بے شمار لوگ تھے ہم جیسے، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ 99% لوگ ایسے نہیں تھے، وہ محب وطن تھے، ناپختہ ذہن تھے، ان کو ایک بڑے مینج کر کے تو ان کے ذہن، یہ جو شرپسند تھے، ان کے ذہنوں کو پولوٹ کیا گیا۔ ورنہ جیسی خبر ملی تھی کہ جی عمران خان کو اریسٹ کر لیا ہے، پہلی تو بات ہے کہ ہمیں اس بات کو ہضم کرنا چاہیے تھا۔ اس ملک میں بڑے بڑے سیاسی لیڈر گرفتار ہوئے ہیں، کوئی GHQ پہ حملے نہیں ہوئے، ہمیں اس کو ہضم کرتے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 دن کے بعد ہی یا 1 دن کے بعد ہی سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے تو رہا بھی کروا دیا۔ تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کے اداروں پہ تسلی ہے، سپریم کورٹ پہ ہے، تو ہم نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا۔ دیکھنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پھر بھی یہ قدم تو کسی صورت میں بھی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ قدم تو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر جب آپ پچھلے 1 سال میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فیبروری یا مارچ جب عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد ہم PDM کو بھول گئے اور ہم ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں اداروں کے ساتھ چلے گئے۔ یہیں سے غلطی کا آغاز، یہاں سے غلطی کا آغاز ہوا۔ ورنہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے
تو یہ جو موب ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کیئر ٹیکر ہیں ان کے گھر کے باہر کیوں نہیں گیا؟ یہ جاتی عمرہ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ہم نے تو ان کو مخالف سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا. جو بڑی سیدھی بات ہے, ہم نے تو سمجھا کہ یہ ادارہ ہی ہمارا مخالف ہے, جو کہ غلط ہے. مولانا صاحب, یہ کس دباؤ سے آپ لوگ گزرے؟ آپ لوگ شمرات کیونکہ آپ نے براہ راست دیکھا, عدم اعتماد والا تو آپ نے بتایا, لیکن اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے یہ سلسلہ پرانا ہے, یہ ابھی 9 مئی میں نہیں ہوا, اس سے پہلے باتیں چل رہی تھیں. تو آپ کے ساتھ تو ظاہری بات ہے لوگوں کا ایک تعلق بھی ہے, آپ کو ادارے کی طرف سے کہا بھی گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. کیا ہوا, کیا دباؤ تھا, کیا معاملات تھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً جس دن وزیر آباد والا واقعہ ہوا اور گولیاں لگیں, اس دن بھی موب نے چارج کیا اور وہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف آ رہے تھے اور ان کو غالباً پورٹر اسٹیڈیم کے باہر روک دیا گیا. جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پارٹی کے بڑے تھے سمیت چیئرمین, ان کو اسی دن اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے. میں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ اس واقعے سے پہلے ہم نے تو کوئی گملہ نہیں توڑا, اور جب توڑنے پہ آئے تو پنجابی جی کے اندر بام بھی کاٹ دیتی کہ پورا گھر ہی چلا دیا, گجرانوالا اٹیک ہو گیا. مطلب کیا سمجھ کے لوگ, یہی چیز ہے جو میں بار بار اپنے پارٹی میں کہتا تھا کہ آپ پلیز ایسے نہ کریں اور اپنے آپ کو فوکس رکھیں پی ڈی ایم پہ. تو جب آپ یہ کہتے تھے, براہ راست عمران خان صاحب کو بھی کہا, ان کا کیا جواب ہوتا تھا؟ وہ تو مطلب ڈینائی کرتے تھے کہ جی میں تو نہیں ایسا کہتا, مگر اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بچے ہم نہیں ہیں کہ جو روز کے بدقسمتی سے نیم کالنگ ہوتی ہے, کسی کو ہیری بنا دیا ہے, کسی کو لوسی بنا دیا ہے, کسی کو کیا بنا دیا ہے. تو آج تک مریم نواز کا نام تو بڑے احترام سے لیتے رہے, اور جو اس فوج کے جرنیل ہیں ان کے وہ نام رکھ دیے کہ جس کی وجہ سے لوگ انٹیگنائز ہو گئے, ان کے اندر نفرت پھیل گئی. بعض دفعہ کمپنی بھی آپ کی جو آپ کو پش کر رہی ہوتی ہے, آپ کے خیال میں ارد گرد کون لوگ تھے جن لوگوں کا اثر بہت زیادہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر؟ دیکھیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا. یہ خود میرا خیال ہے کہ چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں, سوچیں کہاں سے چیزیں غلط ہوئیں, کس طرف گئیں, کون وہ کروانے والے تھے. مگر یہ میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ان میں سے چند لوگ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا جی ہم تو جی سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں. یعنی پارٹی چھوڑنے والے ان کو اینٹی ادارہ بیانیہ بنانے پہ مجبور کر رہے تھے, اور سب سے پہلے پارٹی بھی چھوڑ دی. بس پھر خود دباؤ تو نہیں برداشت کر سکے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آرمی اس واقعے کو بہت سیریس لے رہی ہے. شاید کوئی بھی اس میں 3-4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا, جنہوں نے موبلائز کیا, اور جنہوں نے فزیکلی جا کے تو اٹیک کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے قطع نظر ان لوگوں کو ساتھ تو شاید اچھا سلوک نہیں ہو. آپ کے خیال میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے نام یہ ان کو حوالے کر دینا چاہیے, کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بہت ہائی لیول جس میں کہ ان کے ایلڈرز ہوں, پہلے تو وہ بیٹھ کے, میرا خیال ہے, یہ میرا مشورہ ہے جی, کہ وہ ایک اپنا انالیسس کریں کہ کہاں سے چیزیں غلط ہوئیں, اور ابھی بھی اگر اس جماعت نے سیاست کرنی ہے تو نیکسٹ ماڈس آپرینڈی کیا ہوگا, کیسے ہم دوبارہ یہ جو معاملات ہیں اداروں کے ساتھ نفرت, یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. اس کو ختم کریں اور پھر اپنی سیاست کریں. آپ تو مذاکرات کرنے والوں میں براہ راست آپ ہیں, آپ کی کس سے ملاقات ہوئی, کیا بات ہوئی؟ میری ملاقات چونکہ خود چیئرمین صاحب نے بتا دیا, ورنہ میں شاید شیئر نہ کرتا, تو ظاہر ہے میری جو ادارے کے سربراہ ہیں, اور یہ میں پہلے بھی میں نے 1-2 چینلز پہ بات کی, میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. میں جب 1991 میں مجھے کمیشن ملا تو میں جس یونٹ میں گیا تو وہ وہاں پہ کیپٹن تھے, میں 2nd لیفٹیننٹ تھا. وہاں سے ایک جو لوگ فوج کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, تو یہ جو یونٹ آفیسرز کا ریلیشن ہوتے ہیں یہ بالکل ایک فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں. تو میں کوئی صرف ان دنوں میں نہیں ملا, میں اپنی لیفٹینی کپتانی سے ہی تقریباً 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد میری ملاقات رہی. ابھی جب یہ صورتحال بہت بگڑی تو مجھے کہا گیا ادھر سے کہ آپ بات کریں. عمران خان صاحب نے خود کہا؟ جی, وہ میں نے کم از کم 6-7 میری ملاقاتیں ہوئیں, اور میں آپ سے پھر عرض کروں کہ وہ مجھے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کسی سیاستدان کو نہیں ملتے, کسی کو بھی.
تو جب میں یہاں پہ دیکھتا تھا کہ جناب ہمارے خلاف تو سارا کچھ فوج کروا رہی ہے، تو پھر میں جا کے تو طریقے سے، اور میں نے پوچھنا تو انہوں نے ڈینائی کرنا، انہوں نے کہنا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز سے، آپ جائیں اور اپنی سیاست کریں، چھوڑ دیں ہماری جان چھوڑ دیں. مگر جب میں ادھر آ کے بتاتا تھا تو میری بات نہیں مانی جاتی تھی بدقسمتی سے. اگر مان لیتے اپنے آپ کو، یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ہوا، باقی چیزیں ہوئیں، یہ نہ ہوتی، میرا خیال ہے کہ جس دن عمران خان نے راول پنڈی میں جلسہ کیا اسلام آباد میں، جس میں وہ سائفر انہوں نے نکالا، تو اس دن جو بہت حد تک وہ سپورٹ حاصل کر چکے تھے عوام میں، ایک دم عوام کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہوئی. اور وہ جو 20 لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے، پہلے تو انویسٹیگیٹ کرتے بھی یہ بندے مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آیا وہ پیسے کی لالچ میں جا رہے ہیں، وہ دباؤ میں جا رہے ہیں، وہ کس لیے جا رہے ہیں، گلا شکوہ ہے کیا ہے؟ کوئی گلا شکوہ ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید، اور ریزنز کے ساتھ ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان کو شاید شنید یعنی بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا چیئرمین کے آگے. پھر ان کو اس چیز کو ایکسپلائٹ کر لیا پیپلز پارٹی نے، وہ بیچ میں پڑ گئی. اس میں پھر ہم نے وہ بریف کیسوں کے قصے سنے. اب وہ صحیح ہیں یا نہیں مجھے تو نہیں پتا، مگر یہ باتیں چلیں کہ جی پیسے انہوں نے لے لیے. جب ان 20 لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کو دیکھ کے ایم کیو ایم نے چھوڑ دیا، ایم کیو ایم کو دیکھ کے باپ پارٹی نے چھوڑ دیا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ فوج نے کروایا تھا. کہیں پہ نہیں تھے وہ آپ کی جب میری تو علم میں یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ نے کوشش کی، ایم کیو ایم سے رابطہ کیا، باپ پارٹی سے رابطہ کیا، ابھی باپ مت چھوڑیں تاکہ عمران خان کی حکومت قائم رہے. ہاں وہ نہیں رہے. انہوں نے کہا جی جب آپ کے اپنے 20 بندے چھوڑ گئے ہیں، اس وقت تک یہ بہت کلیئر نہیں تھا یہ جو آرٹیکل ہے جس کے تحت آپ نااہل ہوتے ہیں. جی 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 تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ہم نااہل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا جب یہ 20 بندے چھوڑ گئے تو حکومت تو آپ کی ختم ہوگی ہے. انہوں نے نہیں مانی پھر بات. تو اس کا مطلب کسی کا کردار نہیں تھا ان کی حکومت گھر بھیجنے میں، ان کی اپنی یہ غلطی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو قابو نہیں کر سکے. اور اس کے بعد کرنا یہ چاہیے تھا. دیکھیں آپ سیاست میں کیا یہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اسمبلی میں صرف اس وقت جانا ہے کہ جب میں وزیر اعظم ہوں یا میں اقتدار میں ہوں. ہم پچھلے 5 سال بھی ہم نے ضائع کیے، ہم نے دھرنوں میں، اور جو 13 والی حکومت تھی ہم خیر سے سڑکوں پہ رہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2 صوبے تھے. جس صوبے میں ہماری حکومت تھی اس کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن جیت کے ہم نے کرنا کیا تھا؟ یہ حکومت ہمارے اس سے بھی پاس بڑی غلطی تھی، یہ اس سے بڑی غلطی تھی، جس کا خمیازہ آج تک بس آج سارے ہمارے بیچارے بے گناہ کارکن جوتے کھا رہے ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک، پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آرمی چیف سے جب آپ نے کہا کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں بہت ساری باتیں تو شیئر نہیں کر سکتا. کچھ شیئر کر دیں. نہیں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک دن وہ فیصل واڈا نے بھی یہ بات کی ہے. ان کے کوئی اختلافات تھے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے طور پہ کچھ انفارمیشن دی تھی چیئرمین صاحب کو. غالباً اس کو وہ پرسنل لے گئے، اور بجائے اس کے کہ اگر میں بھی، جب میں نے آپ کو شاید اندازہ ہے میں انٹیلیجنس میں رہا ہوں بڑا عرصہ، اور ایک ہماری انٹیلیجنس کی یونٹ ہے جی ایچ کیو میں، بڑا اس کا بہت بڑا کردار ہے آرمی کے اندر. میں اس کا سی او بھی رہا ہوں. تو اس وقت میں پیشہ ورانہ طور پہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی ایم آئی کو انفارمیشن دینی ہوتی. ہم اپنی انفارمیشن دیتے تھے، وہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، میں نے ان کے بھائیوں کے بارے میں رپورٹ دے دی کہ جی مارکیٹ میں کوئی باتیں ایسی چل رہی ہیں. انہوں نے مجھے تو اٹھا کے سیک نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی ول لک انٹو اٹ. اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن دی تھی تو وہ ون شوڈ ہیو لکڈ انٹو دیٹ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ پرسنل ہو گئے تھے، اور ان کو لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے میرا اگینسٹ ہے کسی طرح سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی. بالکل. اب تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا. یہی تھا ہمارا مقصد کوئی جو ہے نا وزیر داخلہ کو ہٹانا نہیں تھا. ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ آرمی چیف نہ ہو، کوئی اور ہو. یہ غلط ہے. میں نے مشورہ دیا کہ سر آپ بننے دیں جو بنتا ہے، ہمیں اس سے کیا لگے. جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا، اور آپ کو اللہ پاک وزیر اعظم بنایا، آپ اپنا کام کریں. تب ان کی سوچ کیا تھی؟ بس وہ نہیں ٹھیک نہیں تھی معذرت کے ساتھ. وہ چاہتے تھے مطلب کہ یہ وہ نہ نہیں بنے. چاہتے تھے کہ یہ آرمی چیف بنے، ٹو بی ویری آنیسٹ.
اور آرمی چیف کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ عمران خان سے کوئی ان کو نہیں, غصہ شکوہ یہ کوئی لنڈن پلان کی باتیں ہوئی, بالکل انہوں نے ڈینائی کیا. مطلب اب مجھے شاید کچھ چیزیں ہیں, آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن ٹو ہیم, نہیں آپ نہیں ہیں, لیکن میری ان سے ایک جو پرسن ٹو پرسن شاید ایز اے ینگر اینڈ ایلڈر بردر میری جو ان سے باتیں ہوئی ہیں, وہ بالکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ لنڈن پلان ہم بالکل قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو کچھ ہو یا کیسے. یہ کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اوور ایگزیجریٹ کیا, شاید کوئی ہمارے ادارے کے سابقہ لوگ تھے کہ جی بس یہ آپ کو مروا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط باتیں ہیں, اور ان غلط باتوں کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں. میں اس لیے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت منظر عام پہ آپ ہیں, ہم آرمی چیف صاحب سے جا کے سوال نہیں کر سکتے اس وقت, اس لیے آخری سوال اس پہ آگے چلتے ہیں اس سے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستانی سیاست سے اس وقت لا تعلق ہیں. انہوں نے بے شمار دفعہ تھرو ہز اسپوکس پرسن یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی سیاسی کردار اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ ایسا میں ہے؟ اس وقت آنیسٹلی یہی سمجھتا تھا کہ ایسے ہی ہے, اور آج بھی ایسے ہی ہے. اب ظاہر ہے اب زیادہ منظر عام پہ آئے کہ جب آپ نے ان کی انسٹیٹیوشنس میں حملے کیے تو پھر تو ظاہر ہے انہوں نے ایکشن لینا ہے. اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ جو ہے نا یہ ہم بیٹھے رہیں. تو جو ان کی اداروں پہ اٹیک ہوا ہے یہ انڈر آرمی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ وہ انہوں نے ٹرائی کریں گے لوگوں کو, یہ پروویژن ہے قانون کے اندر, اس حد تک وہ اب کریں گے. اور باقی میرا نہیں خیال کہ یہ جو دائیں بائیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا رول ہے. وہ اب پنجاب پولیس بھی خیر سے کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. ہمارے بے شمار جنہوں نے بالکل سادگی سے پروٹیسٹ کی, کوئی چیز نہیں توڑی, کسی ادارے کو کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا, یہ اب بدقسمتی سے ان کے گھروں میں جا جا کے ان کو پکڑ گئے تو یہ ان سے کوئی پیسے لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی اپنی نوکری بنا رہا ہے اسی آڑ میں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ریکویسٹ ہوگی پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں, جہاں پہ بھی لائن کراس ہوئی ہے, کسی ادارے پہ حملہ ہوا ہے, کسی سرکاری نجی یا آرمی کی ملکیت پہ حملہ ہوا ہے, اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں بالکل نہ چھوڑیں ان کو. مگر برائے مہربانی جو عام لوگ ہیں, جو سیاسی ورکر ہیں, جو ایک روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے اس دن, انہوں نے 4 نعرے لگا دیے, اور وہ بھی نعرے بھی اگر کسی نے فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف نہیں لگائے, نارمل انہوں نے اپنا سیاسی پروٹیسٹ کیا, تو برائے مہربانی ان کی جان چھوڑیں. ان بیچاروں کا اتنا قصور نہیں ہے کہ ان کو. اب کل میرے ایک حلقے کے ایک کارکن بہت جذباتی, ان کا مجھے فون آیا اور وہ رو رہا تھا کہ سر میرے گھر میں اب آٹا بھی نہیں ہے. میں نے کیا ہے, میں تو صرف سڑک پہ کھڑا تھا اس دن, اور وہ تلونڈی میں کھڑا تھا, کوئی نہ وہاں پہ چیز ٹوٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. مگر اب یہ جو ہے میری اپیل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تنگ کریں, غریب لوگ ہیں, اور ان کو مزید بدظن نہ کریں. آپ نے اپنے دل کی آواز پہ پارٹی چھوڑ دی یا کسی نے مشورہ دیا کہ چھوڑ دو اب؟ نہیں, مجھے کسی نے ایکچولی ہم کچھ 4-5 دوست ہیں جو ہم کیبنٹ میں بھی اکٹھے تھے, اور وی آل ڈیسائیڈڈ کہ اب اس کے بعد ہم اس پارٹی میں اب نہیں رہ سکتے اس واقعے کے بعد. تو مگر ساتھ ہی میں یہ بھی کلیریفائی کروں کہ نہ تو ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں, 60-70 سال سے میں, میرے والد, میرے دادا, ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, خدمت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ہم اپنی سیاست کریں گے, مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہم بالکل پی ڈی ایم کے امبریلا کے نیچے ہم سیاست نہیں کریں گے. نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ. تو پھر کیا کریں گے؟ فواد چودھری اڈیالہ جیل کے باہر بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ عمران اسماعیل بھی موجود ہیں, جہانگیر ترین صاحب اپنے رابطے کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کل باتیں بھی کی کہ ہم پی ڈی ایم کے رحم مکرم پہ نہیں چھوڑیں گے. آپ کی بات بھی ان سے ملتی جلتی ہے, کیا آپ کے جذبات بھی ان سے ملتے جلتے ہیں؟ نہیں, میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم ایک انڈیپینڈنٹ گروپ, غالباً اس کا نام جو ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ڈیموکریٹ گروپ کے نام سے ہم چلیں گے. اور سیاسی جماعتوں میں جب آپ ہوتے ہیں تو کون سا کوئی آپ کو وہ فنڈ دے رہے ہیں, بلکہ لے رہے ہوتے ہیں آپ سے, تو ہم نے اسی طرح کا الیکشن لڑنا ہے جو عام بندہ لڑتا ہے, ہم بھی لڑیں گے. تو ہم ایک گروپ کی شکل میں رہیں گے. کل کو جو ہمارا گروپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا فیوچر لائے عمل کیا ہے, اب کیا ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. سیاسی جماعت جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, ہمارا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ ان کو برا سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں یا ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو آفر کریں تو آپ جا بھی سکتے ہیں وہاں.
میں دیکھیں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اپنے دوستوں سے ذاتی رائے تو ہوتی ہے نہیں مشورہ کریں گے. مشورہ کریں. ہاں مشورہ. ویسے نرم گوشہ رکھتے ہیں آپ جہانگیر ترین صاحب؟ نہیں فی الحال نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے میں کیا کمی ہے جہانگیر ترین صاحب سے؟ جہاز ہی نہیں ہے، باقی تو ٹھیک ہے. تو یہ گروپ بنے گا، سیاسی پارٹی نہیں بنے گی؟ مے بی اگر گروپ اچھی شکل میں بن گیا تو کل کو کوئی سیاسی جماعت بھی بن سکتی ہے. یہ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے یہ وہ ہیں یا ان کے علاوہ بھی لوگ آپ کے ساتھ؟ ہاں نہیں اس کے علاوہ الحمدللہ کافی لوگ رابطے میں ہیں. یعنی یہ دیکھیں وہ لوگ، میں آپ کو بتاتا جی ہوں، وہ لوگ جو نسل در نسل سیاست کر رہے ہیں یا جن کو شوق ہے، جنہوں نے بے شمار اپنی بیچاروں نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے فزیکل قربانی دی ہے، کسی نے معاشی قربانی دی ہے، وہ اگر اس سوچ کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، یہ جو سوچ ہے، اور وہ پی ڈی ایم کو بھی دل سے برا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جو بربادی اس وقت ہوئی پڑی ہے یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی وجہ سے، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے، تو کہاں جائیں؟ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پھر ہم بھی ایک گروپ ہیں. اب یہ جو جمہوری گروپ ہے یہ پاکستان کی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کرے کرے گا انشاءاللہ. تو اس میں سابق وزراء ہیں، رائے تیمور صاحب، رائے تیمور صاحب ہیں اور مامون طارق صاحب چیئرمین ٹیپٹا تھے، پھر اس کے علاوہ چودھری اخلاق ہمارے ساتھ منسٹر رہے، صدار منصب ڈوگر ہیں پاک پتن سے 2 دفعہ ایم این اے رہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت سارے الحمدللہ ٹکٹ ہولڈر جو تحریک انصاف کے تھے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم کم از کم 35 یا 25 لوگوں کا ہم ایک چلا شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. آپ تو وزیر داخلہ پنجاب بھی رہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر داخلہ رہے، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کی ایف آئی آرز ختم کروائیں آپ نے آ کے، پھر بھی آپ کے اوپر آپ کو تانے بھی ملے، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کیں، القابات بھی دیے، تو دل ٹوٹا آپ کا؟ نہیں دل تو آپ کے اگر کوئی قریبی ہو جس سے آپ دل سے پیار کرتے ہوں وہ آپ کے بارے میں کچھ برا کہے تو آپ کا دل ٹوٹنا چاہیے. عام لوگ ہیں یہ پکڑ لیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں آپ سے بتاؤں کہ میں 100 میں سے 110% وفادار تھا عمران خان کے ساتھ. میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں. جب میں وزیر داخلہ بنا تو توقع کچھ شاید یہ ضرورت سے زیادہ تھی کہ میں وہ کوئی جو نا ٹارزن کی طرح میں دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لوں گا اور میں گردنیں اتارنا شروع کر دوں گا. جو 25 مئی میں ہوگا ہاں. پولیس افسر، جو اس میں پولیس آفیسر تھے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آئی جی پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتا ہے، وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو اپوائنٹ بھی اب وفاق ہی کرتا ہے اور چیف سیکرٹری بھی اسی پوزیشن میں. تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ جی کسی پولیس آفیسر کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود ہم نے ایکشن لیا، لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا، کئیوں کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈسمس کروایا. فیصل آباد میں یاد ہوگا ایک پولیس آفیسر نے بندوق پستول تانا تھا ایک لڑکی کے اوپر، اس کو ڈسمس کروایا. لاہور میں بھی جنہوں نے ضرورت سے زیادہ لائن کراس کی، تقریباً 4 ایس پی تھے، 8 ڈی ایس پی تھے، اس کے علاوہ 30-32 جو ہے نا انسپیکٹر رینک کے آفس، ان کے خلاف ایکشن لیا. پورے پنجاب میں جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی تھیں وہ ساری میں نے ختم کروائی. میرے دور میں دہشت گردی کے پرچے بھی ہوئے جو اس وقت وفاقی وزراء کے خلاف تھے، مریم اورنگزیب جاوید ان لطیف کے خلاف ہوئے. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے اس سے زیادہ کیا کرنا چاہیے. پھر ہوا کیا تھا؟ یعنی آپ کو کیوں جانا پڑا وزارت داخلہ؟ مجھے انفارچونیٹلی دیکھیں، ایک تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں ان کو ہٹاؤں تو میں شاید اس جگہ پہ آ جاؤں گا. اچھا، خواہش مند. ہاں خواہش مند. پھر آئی ڈونٹ نو وائی جیلسی میں آ کے تو انہوں نے مجھے پورٹرے کیا کہ شاید میں کوئی انڈر کور آفیسر ہوں آئی ایس آئی کا، جو میں گھس گیا ہوں اور اندر میں آ کے تو اب میں راز حاصل کر رہا ہوں. آپ کو بڑا عجیب لگتا ہوگا کہ میرا خاندان سیاسی، میں فوج سے آ کے جماعت میں آ گیا، 7-8 سال بعد وزیر بنا، ان کا وزیر بنا ہوں، ان کے ووٹ لیے ہیں، اور یہ مجھے کن نظروں سے دیکھتے ہیں؟ وہ اچھا کئی اتنے، میں تو ان کو لا عاقبت اندیش ہی کہوں گا. انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں یہ ابھی ریٹائر ہوا ہے، ساتھ ہی یہ ایم پی اے بن گیا ہے، تو یہ تو جو ہے نا پلانٹڈ ہے. وہ بھائی 1970 میں میرے والد صاحب نے جب پورے پاکستان میں فلڈ آیا تھا پیپلز پارٹی کا، تو میرے والد صاحب آزاد جیتے تھے. تو آپ پورے پروسیجر کے تحت آئے؟ میں پورے
प्रोसीजर के तहत मैं सियासत में उस वक्त भी और आज भी। आशिम डोगर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। एक सवाल जब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सूबे का वज़ीर दाखिला और फिर वज़ीर आला ये तो बहुत बाख्तियार होते हैं। इमरान रियाज लापता हैं सहाफ़ी, और आपके साथ इसलिए ये सवाल ज़्यादा जुड़ा हुआ अहम है कि आपने उन पे होने वाली जो दर्जनों FIRs थी वो ख़त्म करवाई। हाँ, मैंने करवाई। कितनी FIRs थी जो आपने आगे ख़त्म करवाई, और आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पे हैं? पंजाब हुकूमत उनको ढूंढ सकती है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर मैं वज़ीर दाखिला इस वक्त होता तो शायद मेरे इल्म में होता। तकरीबन 17 FIRs हुई थी उनके ऊपर पूरे पंजाब में, जो मैंने सारी ख़त्म करवाई जब आप वज़ीर दाखिला बने? जब मैं वज़ीर दाखिला था। और उनके और भी उनके वेपन्स के लाइसेंस कॉन्फिस्केट हो गए थे, वो भी उनको दिलवाए, सारा कुछ किया। जो भी शख्स उस वक्त PTI के साथ हमदर्दी रखता था, मैं उसके साथ हमदर्दी रखता था, मैं उसके साथ तावन करता था। और अब मेरे बिल्कुल ऑनेस्टली मैं चाहूँगा कि उनको बाज़ियाब किया जाए। एक सहाफ़ी, उनको भी ऑब्वियसली एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो लाइन मुझे भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये आप तब भी समझते थे जब आप PTI का हिस्सा थे, वज़ीर दाखिला थे, ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ियों के बारे में कि जो लाइन क्रॉस करते थे, चाहे आपकी पार्टी के लिए करते? मैं समझता हूँ कि कोई भी सहाफ़ी जो भी लाइन क्रॉस करे, वो भले किसी भी जमात के फेवर में हो या अगेंस्ट हो, तो वो फिर मैं समझता हूँ उसका अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं है। वैसे जो वज़ीर दाखिला है या वज़ीर आला को पता होता है कि अगर सूबे से कोई बंदा गायब हो जाए तो उसको तलाश कर सकते हैं? इतने बाख्तियार होते हैं, वसाइल भी होते हैं? आई डोंट नो, अगर अब डिपेंड करता आप है होते कि तो वो आप किसके ढूंढ पास- लेते? मुझे नहीं इल्म, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता कि वो किधर हैं, या मैं होता तो मैं ढूंढ लेता या ना करता। मैं ऐसा होता तो बात- मैं उनको मना करता कि आप ऐसा ना करें, कि वो गायब ही ना होते। कि आप गायब ही ना हो। ये बताइए कि ये आप जब वज़ीर दाखिला बने तो उससे पहले एक शहबाज गिल नामी एक लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं। तो उन्होंने, शहबाज गिल साहब ने बेशुमार बातें की आपके ख़िलाफ़, कुछ मंजर आम पर नहीं आई। तो आपका उनके ऊपर क्या टेक है? मुझे तो ये भी पता चला कि उन्होंने चेयरमैन PTI को जाके शिकायत भी लगाई आपकी। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जिस दिन ये अरेस्ट हुए और अडयाला जेल गए, तो चूँकि दाखिला के साथ साथ मैं प्रिजन्स का मिनिस्टर भी था, तो मैं अगले दिन वहाँ चला गया। मैं जब गया तो ये मुझे मिले, गिल साहब को मैंने जेल सुपरिटेंडेंट के उधर जो भी एक प्रोसीजर होता है उसके साथ मैं इनसे मुलाकात की। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके साथ कोई, इन्होंने मुझे बाद में पता लगा कि रात को वो जो सेल होता है उसके अंदर रखा है। मैंने कहा और कोई तशद्दुद, कोई कैसी चीज़? उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इस वक्त कंफर्टेबल हूँ। और उन्होंने कहा जी कि मेरे पे तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ था, जब इसको बनी गाला के बाहर से कहीं पकड़ा गया था, कि मैं मुझे 2 दिन रखा है, मगर वहाँ पे मेरे पे तशद्दुद हुआ है। मगर यहाँ अब देखें, मैं प्रिजन का मिनिस्टर हूँ और मेरी प्रिजन में PTI के किसी शख्स का या किसी भी शख्स के ऊपर तशद्दुद हो तो फिर मुझे तो वो वैसे ही ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो मैं बड़ा उनको कंफर्टेबल किया, अच्छा रखा। मैंने सिर्फ एक चीज़ उनको मशवरा दिया कि आप किसी भी अदारे के बारे में, आपके पास विजिटर आएंगे तो बस गैर ज़रूरी बातचीत मत करें। वो खैर, और फिर इस हद तक हुआ कि अगले दिन ही इस्लामाबाद की जो हुकूमत थी, इन्होंने वहाँ से एक जुडिशल ऑर्डर करवाया कि इसका दोबारा तिब्बी मुआयना होना है, और वो लेके तो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। इधर शोर मच गया जी कि आप यकीन करें, मैंने 3 दिन नहीं जाने दिया। मुझे जो भी करना पड़ा, जिससे भी रब्ता करना पड़ा, 3 दिन नहीं जाने दिया। और उसके बाद फिर दोबारा अदालत ने इनका जुडिशल रिमांड कैंसिल किया, इनको पुलिस कस्टडी में दिया। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर दोबारा उसके ऊपर तशद्दुद भी नहीं हुआ। जो तशद्दुद हुआ उससे पहले हुआ? उससे पहले, जब वो जेल में नहीं आया था। इल्ज़ाम तो ये भी लगा उनकी पार्टी की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, कि उन पर जिनसी तशद्दुद भी हुआ, उनको बरहना किया गया। जब आप उनसे मिले वज़ीर दाखिला के तौर पे, तो तब उन्होंने आपको ये बातें बताई? मैंने ये देखें, मुझे वैसे आप कैसे किसी को शर्म से पूछ सकते हैं कि भाई आपको बरहना किया गया है? खुद तो मजलूम थे, उन्होंने खुद बताया होगा। नहीं, मुझे मेरे नहीं साथ ये सलूक बताया, किया। मुझे ये बरहना का नहीं बताया, मगर ये बताया कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद हुआ, हाँ, वो भी तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस ने किया। हाँ, हाँ, उनकी कस्टडी में हुआ है। और जब बाद में आपको पता चला कि आपके खिलाफ उन्होंने शिकायत लगाई है, अच्छा, मैं जेल से बाहर निकला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा जी
शहबाज गिल पे जेल में कोई तशद्दुद नहीं। लो जी टेलीफोन, ये आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या, मैंने कहा मैंने सही कहा है, मेरी जेल में कैसे तशद्दुद हो सकता है, पहले हुआ है, क्लैरिफाई करें इस चीज़ को। उस पे जनाब इन्होंने चेयरमैन साहब के कान भरने शुरू कर, देखा आपको हम ये कहते। बाद में रिपोर्टेडली, बल्कि मैं अब आपसे कहूँ कि मुझे खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि वो तुम उसको डराते थे फ़ौज का नाम लेके शहबाज। मैंने कहा सर मैंने उसको डराया नहीं, एक मशवरा दिया था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लाइन मत क्रॉस करें और जेल में जो लोग आएंगे उनके साथ आप नॉर्मल बिहेवियर रखें, आप कोई ऐसी बातें ना करें किसी को भी एंटेगनाइज करने वाली। इतने इन्होंने कान भर दिए मेरे चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़। तो बस फिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने तो उनके साथ बहुत अच्छा किया। कम से कम 3 से 4 दफ़ा मैं गया, मैंने जेल विज़िट की और मैं उनको आके पूछता था। तब उन्होंने शुक्रिया भी आपका अदा किया, सारी बात है, वो खुश होंगे कि आप उनके पास आते मैं हैं। रोज़ तकरीबन जाता था, उनको उनके विजिटर आते थे, उनको खाना पीना हर किस्म की सहूलत दी हुई थी वहाँ। जब वो बाहर आज़ाद हुए तो उन्होंने आपको फ़ोन किया होगा शुक्रिया का, ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब वो दिल से मेरे तो शायद वो खुद वज़ीर दाखिला बनना चाहते होंगे, ये ख्वाहिश थी उनकी, आई डोंट नो, मुझे लोग कहते हैं कि शायद उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे वज़ीर दाखिला बनाया जाए, इसीलिए आपके खिलाफ शिकायतें लगाते थे। शायद यही वजह हो सकती है। ये जो जेलें हैं, आप तो जेलों में जाते भी रहे, जेलों के वज़ीर भी रहे, आज भी कहा जा रहा है कि कुछ ख़वातीन के साथ अंदर बदसलूकी है, वो क्या लगता है कि जेलों के अंदर ये मुमकिन है सब कुछ? मैं इसको डिनाई तो नहीं करूँगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और शायद माजी में इस तरह के वाक़यात हुए भी होंगे, मगर इसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो उस खातून की जिस जमात से वो बस्तगी है, उनके लोगों को अलाउ करें, वो जाके उनसे मिलें और इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल, ये उतना ही खौफनाक वाक़या है जितना आपने कोर कमांडर के घर को जलाया, अगर ये हुआ है जेलों में अगर वो। बिल्कुल। ये बताएं कि आपने जहाँ से इलेक्शन जीता है, पार्टी की वजह से जीता या अपने ज़ाती वोट बैंक की वजह से? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल आपको पार्टी की सपोर्ट होती है, वोट होता है, और आपको पार्टी सपोर्ट करे तो फ़ायदा होता है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से और स्पेशली जिस जमात की पॉपुलैरिटी हो आवाम में, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होता है। ये तो कोई भी तो शख्स आपको नहीं लगता है कि दोनों फैक्टर्स ने मिल के आपको जिताया? बिल्कुल। तो जब आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, आपके भाई, आपके लोग आपके डेरे पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पर तो लोग बिल्कुल वहाँ से चले गए होंगे कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इनके साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको एक चीज़ पहले जिक्र की है जी, कि जब 1970 में पीपल्स पार्टी का फ्लड था तो मेरे वालिद साहब आज़ाद जीते थे। ये तो मैं जानता हूँ, आपकी हिस्ट्री में जानता हूँ, आप अकबर सियासी ख़ानदान है, लेकिन जानना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हलके में आपके साथ लोगों का रवैया क्या है? मेरे जितने मेन सपोर्टर हैं, मैं समझता हूँ एक एमपीए के हलके में कम से कम 20-25 लोग होते हैं जो एक थिंक टैंक का काम कर रहे होते हैं। मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि आप ये फ़ैसला ना करें, उन सब के भी दिल रंजीदा थे। मैंने जब उनको डिस्कशन हुई, ये वाक़यात बताए कि किस तरफ हम जा रहे हैं, मैं आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि मुझे किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि हम आपसे राय जुदा कर रहे हैं, सब मौजूद हैं। हाँ, नीचे अब चूँकि पब्लिक का अपना एक सेंटिमेंट होता है, जब हम जाएंगे एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें और एक ग्रुप की शक्ल में या एक सियासी जमात की शक्ल में जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नहीं, देखिए सियासत में ना आपको कोई रास्ता भी बंद नहीं करना चाहिए। सियासत नाम ही इस चीज़ का है। अगर हम कल को देखते हैं कि हमारी सोच ठीक है, हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये कि हम पीडीएम में नहीं जाना चाहते। ठीक है, हमने जो पिछले 5-10 साल सियासत की है वो हमने उनकी करप्शन के अगेंस्ट की है, उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं? तहरीक इंसाफ के साथ थे, कल को कोई इसमें चेंज होती हैं चीज़ें तो वाई नॉट। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी, इनमें से कौन सा आपको बेहतर आदमी लगता है जो किसी भी सियासी नई पार्टी की क़यादत कर सकता है? मैं समझता हूँ तीनों मुनासिब आदमी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और अच्छे हैं, जैसा होना चाहिए एक लीडर को कि आप चीज़ों को सोचें फिर उनके ऊपर एग्जीक्यूशन करें, और तीनों ठीक है। मुझे तो कोई, मैं इनमें से किसी को ज़्यादा आप किसको उस काबिल समझते हैं? आपने काम किया ना, सबसे इंटरेक्शन रहा है आपका? मेरा नहीं रहा इनमें से किसी के साथ भी नहीं? फवाद चौधरी साहब के साथ भी? हाँ नहीं, फवाद चौधरी अच्छा है, मेरे उनके साथ बड़ा पुराना तल्लक है, भाइयों की तरह। तो बाकी मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या खटक साहब हैं, दोनों ही ठीक है।
تو آپ پریس کانفرنس کرنے اسلام آباد پہنچے تو لاہور سے پریس کانفرنس کرنا کیوں نہیں مناسب سمجھا؟ یہ قریبی پڑتا آپ کا گھر بھی؟ نہیں، ہم تھے اسلام آباد میں. اچھا. ہم سارے دوست جو ہیں ہم اس وقت تھے اسلام آباد میں. تو وہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے بیٹھک کی ہوگی آپس میں، بڑا سوچا ہوگا کہ اس پارٹی کو کیسے چھوڑیں. بالکل. یہ کوئی اور راستہ نہیں بچا پریس کانفرنس کے علاوہ؟ نہیں، اور کیا راستہ تھا اس میں؟ کوئی خدا نخواستہ ہم نے کسی خوف کے تحت یا جو ہے کسی کی ترغیبات میں آ کے، یہ ہمارا ایک سوچ تھی کہ بس اس واقعے کے بعد ہم اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے. یہ ایک سوچ تھی اور وہ سب کی سوچ ایک جیسی تھی. اور جتنے آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہ دوبارہ اپنے حلقوں سے جیتنے کی پوزیشن میں؟ انشاءاللہ دے آر آل الیکٹیبلز ہیں الحمدللہ. ان میں سے ایک جیسے تیمور بھٹی صاحب ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. انہوں نے 2014 میں تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن لڑا، ان کو تو ٹکٹ 50,000 ووٹ مل لیا. ہاں جی. جب 18 کا ٹائم آیا تو اور یہ دھرنے اور کیا وہ جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی کیا. 18 میں جب ٹائم آیا تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد یہ آزاد جیتے، آزاد جیت کے یہ ہمارے ساتھ ہے. ایک دن انہوں نے کوئی منہ نہیں سجایا کہ میں نے ووٹ نہیں دینا، ساتھ کھڑے رہے پارٹی کے. جب 23 آتا ہے تو جناب پھر ٹکٹ نہیں دیا. تھی اسی طرح مامون طارق صاحب ہیں، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، فیملی ہے. یہ تو خیر اپنے ایم این اے کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ان کو تو پارٹی بلاتی رہی اور انہوں نے جا کے ٹکٹ نہیں لیا. تو اسی طرح چودھری اخلاق صاحب ہیں، یہ 3 ضلعوں میں سے واحد ہمارے پی ٹی آئی کے ونر تھے لاسٹ الیکشن میں. تو کچھ ان کے اپنے میں پلے میں کچھ ہوگا نا جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ عوامی آدمی ہیں. اسی طرح صدار منصب ڈوگر صاحب نون لیگ کے صدر تھے، ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد کھڑے ہو کے تو ایم این اے بھی جیت گئے اور ایم پی اے بھی جیت گئے. تو ہم وہ لوگ ہیں کیونکہ ہماری الحمدللہ عوام میں جڑے ہیں. ہمارا کام ہی ہے سیاست کرنا، اسی کے لیے ہم نے ہر چیز اپنی اجاڑ کے رکھ دی. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک، پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. یہ آپ کے ساتھ اگر فیاض الحسن چوہان، فردوس اشرف قوان یہ لوگ بھی رابطہ کریں کہ ہمیں ڈیموکریٹک گروپ کا حصہ بنا لیں تو آپ لوگ ویلکم کریں گے انہیں؟ دیکھیں اس میں انشاءاللہ یہ جو ہماری 5 رکنی کمیٹی ہے نا، یہ فیصلے کرے گی انشاءاللہ کہ ہم نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. ہم بالکل یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آتے جاؤ تو بندے جاؤ. اب دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ پارٹی سے جو علیحدہ ہوتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر شیریں مزاری، فواد چودھری یہ لوگ تھے جو چیئرمین صاحب کو بھڑکاتے تھے. بس میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو چیز ماضی میں گزر گئی میں اس پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. میں کسی کو بھی مطلب میں نیم کالنگ کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ہے ایسے ہی. وہ میرا خیال ہے کہ چیئرمین صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ کون کون ان کو کیا کیا مشورے دیتا تھا. تو آپ کے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ملک سے باہر جانا چاہیے اس وقت میں، یا یہیں پر رہ کے سیاست کرنی چاہیے؟ بالکل ان کو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بیٹھ کے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو جو لوگ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی، آپ تو خیر آپ کو تو گرفتار نہیں کیا، کس کی ہمت ہے آپ کو گرفتار کرے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، مسرت چیمہ ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ جو اندر لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ان کے لیے کوئی ایسا پیکج نہیں ہے کہ ان کو پریس کانفرنس سے ان کی جان چھوٹ؟ نہیں پیکج اوبویسلی دیکھیں اس میں نا 2-3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. جی. ایک وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان واقعات میں، وہ بھلے لوگوں کو وہاں بھیجنے میں ملوث ہیں، کال کرنے میں ملوث ہیں، یا وہ خود ساتھ جانے میں ملوث ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے کیسز فیس کرنے پڑیں گے. باقی اب اگر کسی نے کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا، توڑ پھوڑ نہیں کی، اور وہ صرف اس حد تک کہہ دے کہ میں اس طرح کی احتجاجی سیاست سے پرے رہوں گا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے. یہ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں جو لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے مذمت کرتے ہیں، پھر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. کم و بیش ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی سلیبس پڑھ کے آئے ہیں. آپ کی پریس کانفرنس تھوڑی سی ڈفرینٹ لگتی ہے کیونکہ آپ کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آ رہی تھیں. باقی لوگوں کو کچھ سلیبس مل رہا ہے کہ بس یہ اب ایک ہی قسم کے جذبات آ رہے ہیں؟ یہ آپ کو اتفاق ہے. ہم جو 5 بیٹھے تھے نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی ایسی بات اب میں کہہ رہا ہوں آپ کی ذرا ڈفرینٹ تھی. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے آپ کریں نا، آپ کے پاس کتنا اچھا پروگرام موجود ہے، ان کو اکٹھا کریں کہ آپ کے پاس کیا سلیبس ہے. بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی، اس طرح آپ کے جتنا اعتماد نہیں ہے. کوئی اس وقت جو چھوڑ کے آئے ہیں وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے. نہیں، ان کو اعتماد پیدا کرنا چاہیے، کنوکشن پیدا کرنی چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا تو پھر جائیں ادھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اتنا تو پھر یا بالکل ہی پھر علیحدگی. مگر
कैसे अलहदगी इख्तियार करेंगे जब आप सियासत आपका उड़ना बछोना है, तो कैसे आप इससे जान छुड़ाएंगे? आपको तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? एक तरफ तो लोग आपका कंपैरिजन डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद के साथ करेंगे। वो कहेंगे ये देखो जुल्म भी हुए, हथकड़ियाँ भी लगी और वो खड़े हुए थे। और आपको तारीख कैसे याद रखेगी? आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अच्छे अल्फाज से याद रखेंगे। देखिए, हमारा और उनका केस मुख्तलिफ है। मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनकी बदकिस्मती से इनकी इन्वॉल्वमेंट उनको नज़र आ रही है कोर कमांडर हाउस वाले वाक़े में। इसका मतलब है ये माफ़ी भी मांगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको फेस इसलिए करना पड़ेगा कि ये लीडर थे। और मैं आपको बताऊं कि अब कसूर में ऐसा हुआ कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे अंदर से जो कुछ जज्बाती लोग थे उन्होंने कहा जी छावनी चलें। तो वहाँ पे जो मुकामी लीडरशिप थी उन्होंने कहा जी हमें तो कोई ऐसी ना हमने जाना है, ना ऐसी इंस्ट्रक्शन है, ना हमने फ़ौज का, हमने क्यों उधर। उस पर वो लोगों ने काफ़ी बुरा भला भी कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप बहादुर नहीं हैं, आप बहादुर नहीं हैं, हैं, आप सिर्फ टिकट लेने के चक्करों में हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप उस वक्त लिबर्टी में मौजूद थी, जब ये नारा लगा कि चलो जिना हाउस, तो उसी वक्त उनको एक्शन में आना चाहिए था, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए था और रोकना चाहिए था कि आप पुरतशद्दद ना करें। हम एक यानी कि मज़ामत करेंगे, एक जो है ना एहतजाज करेंगे, मगर इसमें तशद्दद नहीं होना चाहिए। आपने तो जिना हाउस पहले भी कई मरतबा गए होंगे और अब भी गए, जलने के बाद भी गए वहाँ पे? मैं नहीं, अभी नहीं गया। मनाज़र देखे आपने? मनाज़र देखे, उससे पहले भी जाते रहे। ये इतना आसान है लोगों का कि अगर कोई 200 लोग 400 लोग आएँ, निकलें और कहें, 1 घंटा ऐलान करते रहें कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो, और फौज या पुलिस कोई उनको रोक ना पाए? देखें, ये मिलिट्री के इंटरनल मामलात हैं जी। और गुजरांवाला में आवाम गई, राह वाली गेट पे जो वहाँ पे ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने नहीं किसी को अंदर जाने दिया। इसकी मेरे इल्म में है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है और ये किसकी इजाज़त से हुआ है, और एक सीनियर ऑफिसर हैं मिलिट्री के जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कैसे ये इतनी बड़ी कोताही हुई। ये मैं नहीं समझता कि ये जिसको लोग को प्लान कह रहे हैं, ये एब्रप्ट हुआ सारा कुछ, और आगे से एब्रप्ट जो डिसीजंस आने चाहिए थे कंसर्न क्वार्टर से, शायद वो नहीं आए, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या ये सब कुछ इतना अचानक था? मैं तो समझता हूँ ये अचानक था। और जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, देखें ना, एक सिचुएशन, एक तो वो है कि हमें पता है कि 5वें दिन ये होना है, तो आप बैठ के प्लान करते हैं। मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ठीक है प्रोटेस्ट कर लेंगे, मगर ये नहीं सोचा होगा कि दीवारें फलांग के अंदर आएंगे और घर को आग लगा देंगे। घर को, ये घर है ना, तो इसको लगाएं आप आग, अभी बैठे हैं ना, लगाएं। इसकी बाकायदा मैं समझता हूँ उसके लिए आपके पास पेट्रोल होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इंटेलिजेंस जो एजेंसी, आप तो खुद आप, मैं समझता हूँ कि एक एक पल की खबर होती है उनके पास। मैं समझता हूँ कि चूँकि फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं कोई फ़ौज का आप नहीं है, लेकिन मैं आपके तजर्बे से मैं समझता हूँ और मेरी इल्म में है कि देयर इज़ सम इंक्वायरी गोइंग ऑन, और उसके नतीजे में जो भी ऑफिसर्स इसमें होंगे जिन्होंने उस दिन इसको या बुज़दिली कहें या आप एक नाकाम हिकमत अमली कहें, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने कहा ये ख़ास केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, चीज़ों को, चौकियों को, घरों को आग लगाना आसान नहीं है, ये माचिस की तीली से नहीं लगाई जा सकती। कुछ लोगों का ये भी कहा गया कि जिनका माजी में फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रहा है, वो ही जो आपकी पार्टी का हिस्सा है, उन लोगों ने बड़ी मदद की है। ऐसी बात देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि चूँकि आपके एक इल्म में चीज़ का मेरे इल्म में नहीं है, ना मैं उधर गया हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान आर्मी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो आवाम की सेटिस्फेक्शन के लिए उनको शेयर भी करना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने इंस्टिगेट किया और आगे से किसने कोताही बरती, ये शेयर करना चाहिए। ये एक कौमी सान्या है और सकूत ढाका की तरह इसके जो हक़ायक़ हैं पता चलना चाहिए। ये -1 हम हमेशा सुनते आए, लेकिन ये माइनस पार्टी हो जाएगी, ये तो अमली तौर पे देख रहे हैं। आपके ख्याल में ये बड़ा आसान है किसी भी पार्टी को ख़त्म कर देना? नहीं, पार्टीज़ ख़त्म नहीं होती, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ। ठीक है जी, एक वक्त आया था कि पीपल्स पार्टी पे बुरा टाइम आया था, नून लीग पे आया है, पीटीआई भी सर्वाइव करेगी अगर सैनिटी का मुजाहरा किया जाएगा। मैं तो देखें, ये ना एक ऐसी रस्म व रवाज क्रिएट हो गई कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को पहले से एक्शन लेना चाहिए था। जब गुजरांवाला के जलसे में मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के अलकाबाद से नवाजा उस वक्त के मौजूदा सर्विसेज चीफ, और फिर उसके बाद
کوئی کہہ رہا ہے اسمبلی میں کہ جناب اس کی آرمی چیف کی ٹانگیں کانپنی تھی. صبر و تحمل ہوتا رہا اس وقت, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ تو لوگ کہتے رہے, آرمی چیف کا نام لے لے کے سڑک کے اوپر آ کے کہتے رہے, تو اس وقت آپ کے نیچے جوانوں کا تو خون کھولتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل, جب ہم پی ٹی آئی میں تھے تو عمران خان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا تھا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. اسی طرح جو سروسز کے لوگ ہیں, ان کے جو آرمی چیف ہیں, جو ان کے آفیسرز ہیں, یقیناً وہ اپنی ہمدردی وفاداری رکھتے ہیں. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تمام پارٹیز کو میں ایک فارمولے پہ آنا چاہیے کہ آپ ابھی جیسے انہوں نے پچھلے دنوں عدلیہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے گالیاں نکالیں, یہ کوئی اچھا کام ہے. اسی طرح ان کو 2-3 انسٹیٹیوشنز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نو گو ایریا بن جانا چاہیے کہ یہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کو ان کے خلاف بات نہیں کرنی. اسی طرح پاکستان آرمی کو چاہیے کہ بالکل وہ جو کہتے ہیں عملی طور پہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. ان کو کسی سیاسی جماعت کی لیڈر کو نہ لانے کی ضرورت ہے, نہ بھیجنے کی ضرورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, مگر یہ ہے کہ میانہ روی اور یہ سارے فیکٹرز آپ کہ آپ بھی وزیر داخلہ بھی تھے, پارٹی کا حصہ بھی تھے, تو یہ جوڈیشل فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑی کہا جا رہا ہے کہ بڑی چھوٹ ملی, آسانی ملی, سہولت ملی. آپ نے محسوس کیا یا یہ نون لیگ والے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, یہی جو چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, انہوں نے اس وقت کا جو صدر پاکستان نے اسمبلی توڑی تو انہوں نے اس کو ریورٹ کیا اس ڈیسیژن کو. میں ان کو ایک انتہائی قانونی آدمی سمجھتا ہوں کہ جو قانون پہ عمل کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے معزز چیف جسٹس نے ابھی تک کسی کو انڈیو فیور دیا ہے. بالکل میں آج اس پہ بلیو کرتا ہوں. اور آپ تو اس بات کی بھی مذمت کرتے ہوں گے کہ جو آڈیو لیکس آتی ہیں ججوں کی, سیاستدانوں کی, یہ کرتا کون ہے؟ پتہ نہیں, میں خود بھی تلاش کر رہا ہوں, پتہ کروں وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. یعنی کون اتنا بااختیار ہے جو لوگوں کی گھروں کی باتیں باہر لے آتا ہے؟ کون ہے آخر وہ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کو بھی کٹارے میں لایا جائے گا؟ میرے علم میں نہیں. اب کون, پتہ نہیں, کوئی پرائیویٹلی کیسے کر رہے ہیں لوگ, مجھے پرائیویٹ ویسے کیا ایجنسیز کے پاس کوئی ایسا معاملات ہیں کہ وہ ریکارڈ کر سکیں؟ بالکل ہیں. بالکل ہے. جب آپ بھی سروس میں تھے تو لوگوں کی ریکارڈ کر لیتے تھے آپ؟ نہیں, میں تو نہیں کرتا تھا. ویسے آپ کے علم میں تو ہوگا کہ لوگ کرتے تھے. بس میں ایسے کام ہی نہیں کرتا تھا, نہ کسی سے پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے. آپ کو بری لگتی ہیں یہ آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کسی کی پرائیویسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے. کسی بھی, کوئی بھی ہو, وہ میرا کوئی سیاسی مخالف ہے, دوست ہے, ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے. کیونکہ آج دیکھیں بہت سارے کام ہیں جو رانا ثناء اللہ نے کیے, میں بالکل کھلا کہتا ہوں, مگر اس کو ڈال دیا گیا کہ یہ فوج کر رہی ہے. اسی طرح آڈیو لیکس آپ کے سویلین انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں جو, اچھا, ان کے پاس سہولت ہے؟ ہاں بالکل ہے. اب واللہ عالم یہ کون کر رہا ہے, اور وہ ڈسکریڈٹ سارا آپ اداروں کو, فوج کو کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اس وقت فوج کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. دیکھیں اتنی اتھینٹسٹی سے نام ہے, مجھے تو سروس چھوڑے ہوئے 7 سال ہو گئے. تو مگر یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ فوج کے علاوہ بھی ادارے موجود ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. اور کیا کہنا ہے, اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا کاف لیگ کی طرف سے کہیں سے آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. وہ ضرور. میں جس دن میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اور میرے کولیگز نے, ہم نے اس دن کہا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں جانا. تو کوئی ذاتی دوست تو کیا ہی دیتا ہے کہ یار تم نے, چلو ایسی باتیں تو ہو جاتی. میرا ہے ہی نہیں. ہمارے یہی دوست ہیں جو ہم اس دن سیاست کے حوالے سے جو ہم کٹھے اب سیاست ہوگی تو نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری, ان کے بغیر سیاست ہوگی. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ.